روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کا لغوی معنی رک جانا ہوتا ہے، اور شریعت میں روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکے رہنے کو کہتے ہیں۔ کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا عام دنوں میں تو حلال ہے، رمضان المبارک کے علاوہ یہ سب حلال ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں متعین اوقات میں مسلمانوں کے لیے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سے ہم کتنا ڈرنے والے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہوا ہم نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ جذبہ ہے، وہ کشش، وہ پاور، وہ جنون ہے، اگر ہم چاہیں تو اور اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے روزے رکھنے کا حکم صرف ہم ہی لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے گزری ہوئی امتیوں پر بھی فرض قرار پائی تھی۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ روزہ ہم پر ہی فرض ہے، نہیں، پچھلی امتیوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہہ دیا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر کہا لعلکم تتقون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف ہم روزہ کے لیے ہی تقوی اختیار کریں اور 11 مہینہ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے پھر سے آپ سبوں کو، ہم سبوں کو لعلکم تتقون کا یہ موقع دیا، تقوی حاصل کرنے کا، نماز کی پابندی کرنے کا، تراویح پڑھنے کے لیے۔ اگر ہم جوا کھیلتے تھے اس سے پہلے، غور سے سنیے گا، لعلکم تتقون، اگر تم جوا کھیلتے تھے جوا چھوڑ دو، اگر تم نے شراب پی ہے شراب چھوڑ دو، اگر تم نے کوئی غلط کام کیے ہیں وہ غلط کام اس سے پہلے جو تم نے کر لیے، آج کے بعد تم یہ غلط کام نہیں کرو گے۔ اگر تم کوئی اور برائی میں مبتلا تھے ان برائی کو چھوڑ دو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نمازی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم غیروں کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ اس سے پہلے تم نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر ستم ڈھایا، لوگوں کو پریشان کیا، لعلکم تتقون۔ اس مہینے سے روزہ رکھنے کے بعد تم اپنے آپ کو تقوی والا بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو۔ صرف روزہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کہتا تو اور بات تھی، لیکن یہاں پر لعلکم تتقون کہہ کے ہم مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے، ہم مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے تم نے گانا سنا، اس سے پہلے تم نے مووی دیکھی، پکچر تم نے دیکھا، وہ ٹھیک ہے، آج سے تم یہ سب چھوڑ دو، دل سے نیت کر لو کہ آج کے بعد میں غلط کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تقوی والا
والا بن جاؤں گا, اب میں پرہیزگار بن جاؤں گا, متقی بن جاؤں گا, نمازی بن جاؤں گا. اگر غیروں کی بیٹیوں پر میری غلط نظر تھی, اس نظر کو میں صحیح کر لوں گا. روزہ کا مطلب صرف کھانا پینا اور یہ سب چھوڑنا روزہ نہیں ہے. روزہ کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. کتنے ایسے نوجوان ہوں گے, ابھی معاشرے کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں جو 10, 12, 15 سال کے ہیں, یہ سب تراویح پڑھنے کے بعد بھی آپ کے سامنے وہ اور کچھ گیم کھیلتے ہیں یا پھر شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اور کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اتنی فرصت نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو یہ کہے کہ یہ غلط ہے, یہ روزہ کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں قرآن کی تلاوت کرو. آپ تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, مجبوری یہ ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے, لیکن آپ کی اولاد الحمدللہ سب کی اولاد قرآن پڑھنا جانتی ہے, لیکن آپ ان کے ہاتھوں میں بڑا بڑا موبائل تھما دیے ہیں. بس جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے دکانوں میں بیٹھ کر اڈا بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10 منٹ وقت نہیں ہوتا کہ قرآن کی تلاوت کریں. روزہ ایسا مہینہ, اتنا بابرکت مہینہ, لیکن ہمیں نصیب نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے میں بھی قرآن کو نکالے, اس میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اس گندگی کو صاف کرے اور ہمارے بچے ہماری اولاد اس قرآن کی تلاوت کرے. اتنا بھی فرصت نہیں. اور یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم قرآن کی تلاوت کرو, تاکہ تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھو, تاکہ تم ہر غلط کام چھوڑ دو. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ تمام عادیان سابقہ میں فرض تھا. نیز موجودہ آسمانی کتاب تورات اور انجیل سے اس کی شہادت ان الفاظ میں ملتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. لیکن سابقہ میں روزے رکھنے کی صورت کیا تھی اتنا تو پتہ نہیں, لیکن یہود اور نصارہ مقررہ اوقات میں مخصوص طریقوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے, جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں, اس وقت یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی, اس لیے ہم شکریہ کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے, لیکن آج معاشرے کے اندر بہت ایسے مسلمان ہیں جو کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈ کر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. یہود اور نصارہ روزہ رکھتے تھے, آج ہمارے مسلمان روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے, ہم ان کی زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن روزے رکھنے کا حکم دیا. کیا معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے رکھنے میں سحری کھانے کا فرق ہے. یہود اور نصارہ یہ جو ہم صبح اٹھ کر سحری کھاتے ہیں وہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں, تو یہ فرق ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزوں میں سب سے اچھا روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے. آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتی بھی روزہ رکھتی تھی. ان کے روزے رکھنے کے انداز طریقے مختلف تھے. جتنے نبی آئے ہیں سبوں نے روزہ رکھا ہے, لیکن ان کے طریقے انداز مختلف تھے.
پچھلی امتیوں کے روزے کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے روزے رکھنے کی پریشانیوں اور مشقتوں کو آسان کر دیا، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ایک انسان یہ جان لے گا کہ روزے رکھنے کی پریشانیوں اور مشقتوں کو ہم سے پہلے کے نیک لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار برداشت کر چکے ہیں، تو پھر ہمارے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا اور خوشی کا باعث بھی۔ خوشی تو ہو رہی ہے ہمیں، جب رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آیا ہے، بچوں کے چہرے پر خوشی ہے، ہمارے چہرے پر خوشی ہے، لیکن یہ خوشی عبادت کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم کھانا پینا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ہم سے پہلے کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے بھی مشقتوں کو، ان پریشانیوں کو برداشت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کو ایک مرتبہ فرض نہیں کیا ہے، کئی مراحل کے بعد فرض کیا۔ پہلا مرحلہ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ روزہ رکھنا بالکل آسان ہو گیا۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ مفہوم کی حدیث ابھی گزر چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تیسرا مرحلہ روزے کی فرضیت سے متعلق جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تیسرا مرحلہ، ایک ہی مرتبہ روزہ فرض نہیں ہوا۔ آپ کسی کو بھی اگر ایک پورا دن بھوکا رکھ دیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور پہلے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ اور ہم سوچ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ عشاء کی نماز سے لے کر اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک روزہ رکھنا فرض تھا۔ ابھی تو صبح اپنے پسند کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کھانا بھی نہیں تھا، بہت کم کھانا، کھجور یہ وہ کھا کر وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حدیث آئے گی انشاءاللہ تعالی، آج اگر نہ آئے لیکن پھر پچھلا جمعہ یا کبھی تو انشاءاللہ تعالی آئے گی یہ حدیث۔ میں پورا بیان کروں گا کہ روزہ کس طرح اور کتنی مشقت اور پریشانیوں کا سامنا کر کے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ جو آپ بہانہ کرتے ہیں کہ میں مستری ہوں، میں لیبر ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں آٹو چلاتا ہوں، میں ٹوٹو چلاتا ہوں، میں دن بھر ہٹیا میں بیٹھا رہتا ہوں، گرمی بہت ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، ان کے لیے یہ حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملے۔ بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے سامنے آپ بہانہ کر سکتے ہیں، مولوی صاحب ایسا ہے، ہم میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے سامنے آپ بہانہ نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، ایک سے ایک مثال ان کے پاس موجود ہے، آپ کو دکھا دے گا کہ تم سے زیادہ محنت یہ انسان کرتا تھا پھر بھی روزہ رکھتا تھا، تم کیا دکانداری کی بات کرتے ہو، کیا ہٹیا بٹیا یہ وہ کی بات کرتے ہو، یہ نہیں چلے گا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹا ہو، جھوٹ بول رہے، تم رکھ سکتے تھے لیکن تم نے اس لیے نہیں رکھا کہ اگر میں رکھوں گا تو کہیں میرا بزنس، میرے کاروبار میں کوئی پریشانی نہ آ جائے، اس لیے تم نے نہیں رکھا۔ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک اللہ رب العالمین فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है, जिसमें हिदायत और हक व बातिल की तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। सुनिए, गौर से सुनिए आयत करीमा का तर्जुमा, फिर से सुनिए। माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है, जिसमें हिदायत और हक व बातिल की तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। क्या समझे? बाबरकत महीना में, रोजा के महीना में कुरान नाजिल हुआ। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, हमारी औलाद भी कुरान नहीं पढ़ती, जबकि इस महीना में कुरान हमें बढ़ चढ़ कर पढ़ना चाहिए। अगर 10% कम इनकम हो तो चलेगा, अगर बिजनेस और कारोबार थोड़ा सा कम कर दे तो वो चलेगा, लेकिन इस महीने में कुरान की तिलावत हर घर से आनी चाहिए थी, आवाज आनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे घरों में कुरान तो नहीं बजते, अगर मोबाइल में बजते हैं तो वह म्यूजिक वाले नात और गजल बजते हैं, जो कि गाना सुनने से ज्यादा बुरा और गंदा है, और उससे ज्यादा गुनाह होगा। जिस नात और गजल और शायरी में म्यूजिक हो, बाजा हो, वो गाना से ज्यादा उनको गुनाह मिलेगा वो सुनने से। ये सब सुनते हैं, कुरान की तिलावत नहीं होती है, जबकि अल्लाह कहता है इस महीना में मैंने कुरान को नाज़िल किया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है, जिसमें खराब और सही को खोल कर बयान करने वाला है। आज हम कुरान की तिलावत हम नहीं करते, हमारी औलाद भी नहीं करते। इस आयत करीमा के अंदर फमन शहिदा मिनकुम शहर फलियसुम के जरिए हर साहिब ताकत, मुकीम, आकिल, बालिग के लिए रोजा रखना फर्ज किया गया। फमन शहिदा मिनकुम शहर फलियसुम के जरिए, और मिस्कीन को खाना खिलाने का हुक्म रोजे की ताकत रखने वाले से मनसूख हो गया। अलबत्ता बड़े बूढ़े, गौर से सुनिएगा, बड़े बूढ़े और उस बीमार के लिए बरकरार रहा जिसकी शिफा की कोई उम्मीद ही ना हो, जो बीमारी कभी खत्म ही ना हो, या बहुत बूढ़ा आदमी है, या हामिला औरत और मुर्जिया औरत यानी दूध पिलाने वाली औरतें और हमल वाली औरतें अगर परेशानी महसूस करें तो वो मर्ज के हुक्म में होंगी, यानी वो रोजा नहीं रखेंगी, बाद में उसकी कज़ा करेंगी। 4 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुखसती दिया है रोजे से, लेकिन रखना है बाद में, जिसकी बीमारी इतनी ज्यादा है कि उसको कभी ठीक होना ही नहीं है, वो बीमारी कभी खत्म ही नहीं होगी, वो दूसरे को रोजा रखवा सकता है। अगर कोई बहुत बूढ़ा है, वो रोजा नहीं रख पा रहा है, तो वो दूसरे को रोजा रखवा सकता है। अगर कोई औरत हामिला हो या दूध पिलाने वाली औरत हो तो वो भी रोजा ना रखें, किसी बाद में उसकी कज़ा कर सकती है। जब वो बच्चा दूध छोड़ दे, जब वो बच्चा जन्म ले ले, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाए, उसके बाद वो औरतें रोजा रख सकती है। कज़ा करना ही है, क्योंकि वो बच्चा जो पेट के अंदर है उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप दिन भर खाओगे नहीं तो फिर वो बच्चा क्या खाएगा? और दूध पिलाने वाली औरतें अगर दिन भर खाएंगी नहीं तो वो अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए कैसे रुखसती दे रहा है कि दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ा ना रखें, हमल वाली औरतें रोज़ा ना रखें, वो बाद में कज़ा करें। बहुत सारी बातें तो हैं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। रोज़ा का महीना है और आज जुमा का भी दिन है। मैं आप सबों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये महीना हम सबों को जो मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करें।